بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے نکلا، داتا حضور کی نگری سرزمین لاہور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق صادق حضور قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی کہ جنہوں نے ایک عظیم مقصد تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب آبیاری کی اور اسی راہ میں خود کو فنا کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اس عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اور خود کو قربان کر دیا۔ در حقیقت وہ دنیا کے ایک عظیم سپاسالار تھے کہ جن کی آواز سے عالم کفر لرز اٹھتا تھا اور اسلام دشمن عناصر بھی ان میں بھی زلزلہ سا آ جاتا تھا، اور وہ اسلام دشمن عناصر ہمیشہ آپ کی مخالفت میں رہتے، آپ کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتے رہے، مگر اللہ کریم نے اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے آپ کو ایسا نوازا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ افسوس فقط اس بات کا ہے کہ غیر اپنے بھی نشتر زنی سے باز نہ آتے تھے، مگر آپ مسکراتے ہوئے یہی فرماتے کہ اپنے بھی خفا ہے مجھ سے بیگانے بنا خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اس مرد کلندر نے ہمیشہ حق بیان کیا، سچ پہ ڈٹ گئے اور کبھی بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لچک پیدا نہ ہونے دی۔ جب بھی جہاں بھی جس طرح کا بھی اسلام کو دھچکا لگنے کا اندیشہ ہوتا، آپ اٹھ کھڑے ہوتے اور ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح سامنے آ جاتے۔ آپ بظاہر ویل چیئر پہ ہوتے مگر حقیقت میں عالم اسلام کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوتے، ڈٹے ہوئے ہوتے۔ آپ نے تحریک ختم نبوت کی بنیادیں اس قدر مضبوط کر دی کہ تا صبح قیامت کوئی بھی ان بنیادوں کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ دنیا کی آسائشیں، دنیاوی راحت و سکون، دولت کے انبار، یہ سب کچھ آپ سے ایک قدم دور تھے، مگر یہ سب کسی صورت بھی آپ کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر نہ بکے نہ جھکے، آپ کے قدم ذرا بھی نہ ڈگمگائے۔ آپ نے انتہائی قلیل عرصہ میں کروڑوں دلوں میں گھر کر لیا، ویل چیئر پہ بیٹھ کر دلوں پہ حکومت کی۔ آپ کی ایک آواز پہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اڑ کے پہنچ جاتے۔ آپ نے حقیقت میں ایک سوئی ہوئی امت کو جگانے کا اہم کام سر انجام دیا۔ آپ نے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونکی اور انہیں فکر اقبال کی طرف صحیح معنوں میں راغب کیا۔ انہیں بتایا کہ اقبال کے شہینوں کا اصل مقام کہاں ہے، ان کی اڑان کیسی ہے اور ان کی پہچان کیا ہے۔ آپ نے اس ملک کے خداداد پاکستان کی سوگوار فضاؤں میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے رس گھول دیا۔ آپ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کی آنکھوں سے مینار پاکستان کی زمین تر ہو گئی۔ بلا شبہ آپ کی جدائی ایک بہت بڑے صدمے سے کم نہیں، آپ کی کمی ہر دور میں محسوس کی جائے گی۔ یہ خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا، مگر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ہوئے ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہماری، دلوں میں ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے۔ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمات کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور آپ نے جو پودا لگایا انشاءاللہ العزیز وہ بھی پروان چڑھتا رہے گا۔ خون دل سے آپ کے مقاصد کی آبیاری ہوگی۔ آپ نے جو سوچ عطا کی اس میں بھی تا قیامت وسعت آتی رہے گی۔ آپ نے جو ولولہ اور جوش پیدا کیا وہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر آپ کے تراشے ہوئے ہیرے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کی چلائی ہوئی تحریک زور و شور سے بلندیوں کو چھوئے گی۔ آپ کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے۔ حضور کا دین تخت پہ بھی ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کریم آپ کی محبتوں کے ثمرات، آپ کی محنتوں کے ثمرات اس قوم کو ضرور عطا فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ داتا حضور کے قدموں میں کروڑوں شخص
شفقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور اپنی بخشش کا اہتمام کیا، اور اللہ کریم نے عالمین کو دکھا دیا کہ جب کوئی شخص میرے نبی کی ناموس کی خاطر خود کو قربان کرتا ہے، عاشق صادق کا جنازہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ اس کے جنازے پہ امڈ آتے ہیں اور دنیا رشک کرتی ہے، عالم دنگ رہ جاتے ہیں، اور نہ پہنچ پانے والے بھی ساری زندگی پچھتاوے میں ہی رہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اپنی بخشش کا یہ بہانہ تلاش کر سکتے، ہمیں بھی اپنی بخشش کا یہ بہانہ نصیب ہو جاتا، کیونکہ ایسے مرد کلندر صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں جو رکت امیز مناظر لاہور کی سرزمین پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان کو یہاں بیان کرنا بے حد مشکل ہے۔ صرف یہی کہوں گا کہ عاشق کا جنازہ تھا بڑی دھوم سے نکلا، عاشق کا جنازہ تھا بڑی دھوم سے نکلا، داتا حضور کی گلیوں سے گھوم گھوم کے نکلا۔ بہت شکریہ۔